قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، اسم کے متعلق معلومات نمبر 3، سبق نمبر 4 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسعت، مطلب کیپیسٹی۔ وسعت سے مراد کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ آپ کو پتہ ہے معرفہ کیا ہے؟ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، اور نکرہ کیا ہے؟ عام شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ وسعت کا معنی گنجائش ہے۔ نکرہ کی وسعت زیادہ نہیں ہوتی اور معرفہ کی کم، مطلب معرفہ کی وسعت کم نہیں ہوتی اور نکرہ کی زیادہ نہیں ہوتی۔ مثلا رجل، ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے کہ مطلب آدمی، رجل کا مطلب ہے آدمی، کہ کسی کو بھی ہم کہتے ہیں رجل ہے، وہ رجل ہے۔ لیکن خالد، محمود، یہ نام ہے۔ خالد اسے ہی کہیں گے جس کا نام خالد ہوگا، محمود اسے کہیں گے جس کا نام محمود ہوگا وغیرہ۔ چونکہ مخصوص اسماء ہیں اس لیے ہر آدمی پر ان اسماء کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی وسعت کم ہے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام: اسم معرفہ اور اسم نکرہ، مطلب پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ اسم معرفہ کی اقسام کیا ہیں؟ اسم علم، پراپر ناؤن، کسی مخصوص نام کو اسم علم کہتے ہیں۔ مثلا محمد، عائشہ، پاکستان، مطلب کسی خاص چیز کا جو نام ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ علم۔ اسم ضمیر ہے، کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا ہوا، وہ ایک مذکر، انتا، تو ایک مذکر، انا، میں ایک مذکر و مؤنث۔ مطلب ہوا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے اور یہ کسی ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی ایک مذکر کے لیے۔ انتا جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ کسی ایک مؤنث کے ساتھ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ جو انا ہے وہ میں، انتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہوا مذکر کے لیے۔ جو انا ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو اسم اشارہ بھی اس کی اقسام ہے، مطلب معرفہ کے 3 اقسام ہیں: اسم معرف، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، 4 اس کی اقسام ہیں۔ اور کیا ہے کہ اسم اشارہ کیا ہے؟ اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کی اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، مطلب جو پاس کی چیز ہے اس کے لیے اسم اشارہ قریب، اور اسم اشارہ بعید دور کی چیزیں کے لیے۔ جیسے نزدیک کے اسماء کے لیے یہ کے معنی ہے اور دور کے اسماء کے لیے وہ کے معنی ہے۔ جنس کیا ہے؟ واحد میں ھذا، یہ ایک مذکر، ھذانی، یہ 2 مذکر، ہؤلاء، یہ سب مذکر، مطلب یہ ضمیر ہے ایک کے لیے۔ اور پھر کیا ہے؟ واحد میں ھذہ، یہ ایک مؤنث قریب، واحد مؤنث قریب۔ تثنیہ میں ہوگا ھاتانی، یہ 2 مؤنث، اور جمع میں ہؤلاء، مطلب ھذا، ھذانی، ہؤلاء، یہ اسم اشارہ قریب کے لیے۔ ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء، جو پہلی 3 ہیں وہ مذکر کے لیے، اینڈ والی 3 مؤنث کے لیے۔ اسم اشارہ بعید میں کیا ہے؟ دور کے اسماء کے لیے وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واحد جیسے ذالک، وہ ایک مذکر، تثنیہ میں ہے ذانک، وہ 2 مذکر، جمع میں کیا ہے؟ اولئک، وہ سب مذکر۔ واحد میں کیا ہے؟ تلک، وہ ایک مؤنث، تانک، وہ 2 مؤنث، اولئک، وہ سب مؤنث۔ تثنیہ کی جمع کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ نصب، اور حالت جزر، ذانک، تنینک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ استثناء، جمع مکسر عاقل اسماء کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ مثلا تلک الرسول، وہ سارے رسول۔ اسم موصول ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وسعت، پھر ہم نے اسم معرفہ، اب ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ وہ کیا ہے؟ 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ مثلا اردو میں جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا وغیرہ اسماء موصولہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مذکر میں کیا ہے؟ واحد، الذی، یہ، وہ، جو، جس کو، جس نے، جس سے، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ میں ہے الذین، جمع میں ہے الذین، اور مؤنث کے لیے کیا یوز ہوگا؟ اللتی، اللتانی، اللتی۔ ٹھیک ہے۔ تثنیہ کی حالت نصب و جزر میں کیا ہے؟ الذین، اللتین۔ استثناء ہے جمع مکسر غیر عاقل اسماء کے لیے اسم اشارہ اور اسم موصول واحد مؤنث آتے ہیں۔ مثلا ھذہ اموالکم اللتی، یہ تمہارے مال جو۔ اسم میں کیا ہے؟ معرف، اور کیا ہے؟ باللفظ واللام۔
ایسا اسم معرفہ ہے جو اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا کر معرفہ بناتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جب الف لام شروع میں لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے، عام لفظ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے کتابن ایک عام کتاب، کوئی بھی کتاب ہو جاتی ہے۔ جب الف لام لگا لیں گے الکتاب، وہ ایک مخصوص کتاب ہو جائے گی۔ عربی گرامر میں الف لام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ معرفہ کی مذکورہ پہلی 4 اقسام کے ساتھ الف لام لگانا درست نہیں۔ المحمد یا الہذا وغیرہ کہنا صحیح نہیں۔ اسم نکرہ ہے ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام میں سے کسی قسم سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے ولدن، ولدانی، اولادن۔ اور اسم نکرہ باللحاظ ترجمہ کیا ہے؟ اسم نکرہ کا ترجمہ ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ولدن ایک یا کوئی لڑکا، اولادن چند یا کچھ لڑکے۔ اسم نکرہ کی نشانی کیا ہے؟ اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔